افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ یا اسی طرح جو بھی اللہ کا انکار کرتا ہے، شریعت کا انکار کرتا ہے، وہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مختصر زندگی ہے، اس کو انجوائے کریں، جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے وہ اپنی چاہت کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ جب اس کو نا یقین نہیں ہوتا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑی لمبی زندگی گزارنی ہے، ابھی میری بڑی عمر پڑی ہے، جب بوڑھا ہوں گا اس عمر میں پہنچیں گے پھر دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہنیت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے کہیں نا نماز پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اسامہ میرا بھائی، یہ جہاں اس کی دکان تھی نا، یہ کہتا ہے کہ وہاں میں ہی نوجوان ہوتا تھا نماز پڑھنے والا، باقی سارے بوڑھے ہوتے تھے۔ اور اگر کوئی اس مسجد کے اندر کوئی نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا نا، تو نماز کے بعد نمازی اس کو پوچھتے خیریت ہے یار، گھر میں خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، والدین ٹھیک ہے؟ مذاق نہیں کرتے تھے، وہ سیریس ہو کر پوچھتے تھے۔ یعنی وہاں پر یہ مائنڈ ہی نہیں ہے کہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں۔ یہ علاقہ ادھر میری دکان سے آگے، تو یہ ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا وہ گاؤں ہے، تو وہاں کے لوگ جو نا یعنی بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہے، یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں نشے کے اندر یا اس طرح کی چیزوں کے اندر بڑے مشہور ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی نوجوان مسجد میں آ جاتا تو وہاں کے بوڑھے یا بڑے پوچھتے یار خیریت ہے؟ تو یہ ذہن ہے کچھ لوگوں کا کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی افرأیت ان متعناہم سنین، اگر ہم آپ کو کئی سال دے بھی دیں، آپ کے ذہن کے مطابق آپ کو لمبی زندگی دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہ وقت آ جائے جس کا اللہ نے وعدہ کیا جو آ کر رہنا ہے، موت کا، یہ بتائیں ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، یہ اللہ نے جو آپ کو اتنا فائدہ دیا، آپ نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ یعنی لمبی عمر مل گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا انسان کچھ نہ کچھ نیکیاں شروع کرے، پھر آگے جا کر انسان کو اور عادت پڑتی ہے، فرائض کی طرف انسان کی پابندی ہو جاتی ہے، پھر ایک عمر آتی ہے کہ انسان اس عمر تک صرف فرائض کی ہی ادائیگی کرتا ہے، یعنی وہاں پھر یہ نوافل سنتیں اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ پھر جب فرائض کی ادائیگی انسان کرتا ہے، پھر ایک عمر آتی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، پھر انسان نوافل کی طرف جاتا ہے، فرض کی طرف جاتا ہے، تہجدوں کی طرف جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ تہجد ایک ایسی نماز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے، جو اس نماز کا مزہ ہے نا وہ کسی نماز کا نہیں ہے۔ اور یہ کب انسان کے اندر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو آج نمازی بنائیں اور وہ 2 مہینوں کے بعد تہجد گزار بن جائے، نہیں ممکن، وہ 2-4 دن تو پڑھ لے گا، لیکن مکمل پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ایسا انسان ہی پڑھ سکتا ہے جس کے فرائض کی پابندی اس نے ایک عرصہ گزارا ہے، اس کے اندر جس نے فرائض کی پابندی کی ہے اور اس کی مشقتیں برداشت کی ہیں، روزوں کی مشقتیں برداشت کی ہیں، تو وہ ذوالحج کے اور محرم کے روزے رکھے گا، شوال کے روزے تب رکھے گا جب وہ رمضان کے روزوں کی مشقتوں کو برداشت کرے گا، وہ گرمیوں سردیوں کے روزوں کو ایک تب بھی سمجھے گا جب اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہر ایک موسم کے۔ اگر کسی کی زندگی آج وہ نوجوان ہے یا آج اس کی عمر 30-40 سال ہے اور اس نے سردیوں کے روزے رکھے ہیں یا رکھے ہی نہیں اور اس کی زندگی ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یا اس نے اب روزے رکھنے کا ارادہ کیا ہے تو آگے گرمیوں کے شدید روزے آ گئے تو وہ 2-4 رکھے گا پھر چھوڑ دے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو مقصد یہ ہے کہ جب انسان بلوغت کو پہنچے تو وہیں سے سٹارٹ کر دے، نیکی تھوڑی تھوڑی کرے گا، ایک وقت آئے گا پھر وہ پکا سچا نمازی بن جائے گا، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو سوچ ہے نا، اس سوچ کے مطابق کہ بڑی لمبی زندگی ہے، دیکھیں گے جب مریں گے پھر دیکھی جائے گی، اس سوچ کے مطابق اگر میں تمہیں کئی سال بھی دے دوں نا
تو تمہاری زندگی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اسی طرح ہی بیکار ہو جانی ہے جس طرح کہ آپ کو 10 سال زندگی ملی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کو 200 سال بھی دے دی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آخر کار موت آنی ہے اور انجام آپ کا وہی ہونا ہے جو آپ کا 50-60 سال کی عمر میں ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ذہن کے اندر بات ڈال رہے ہیں، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا وما کننا ظالمین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں ہم نے بستیاں ہلاک کی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک وہاں کے لوگوں کے اندر ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیج دیا، تعلیم دینے والا نہیں بھیج دیا، جب تک لوگوں کو یقین نہیں آ گیا۔ ایک ہے صرف ڈرانے والا آیا، ایک ہے لوگوں کو یقین ہو جانا کہ یہ سچا ہے، پھر نہیں مانتے، معجزہ مانگتے پھر اللہ دیتے ہیں، پھر نہیں مانتے پھر اللہ اس کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اللہ وضاحت دے رہے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں وضاحتیں دینے کی، یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا کہ بات کی وضاحت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو اپنائیں، یہ نہ کہیں یار مجھے اس کا کوئی بار نہیں ہے، وہ جو سوچتا ہے سوچے۔ کیوں بھائی؟ وہ آپ کے بارے میں کیوں غلط سوچے؟ وہ سوچے گا آپ کے بارے میں غلط کہے گا، اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ آپ اس کے سامنے وضاحت دیں، ٹھیک ہے، ہر بات کو کھولیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی کبھی کسی قوم کو اس طرح ہلاک نہیں کیا جب تک ہم اس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ بھیجتے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور مشرکین کہتے تھے کہ اس کو نازل کرنے والا شیطان ہے۔ اللہ نے کہا روح الامین ہے، لیکن وہ کہتے تھے شیطان آتا ہے اللہ کے رسول پر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ ایک مہینہ کے قریب تقریباً اللہ کے رسول پر وحی نہیں آئی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ شیطان اب نہیں آتا اس کے اوپر جو پہلے آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وما تنزلت به الشیاطین، اس کو شیطان نازل نہیں کرتے، اس کو شیطان لے کر نہیں اترتے۔ کیوں؟ اس لیے وما ینبغی لہم، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اتنا پقیدہ قرآن ہے، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ تو گندے ناپاک ہوتے ہیں، یہ جو شیاطین بدکار، نیک شیطان بھی ہیں، شیاطین نیک بھی ہیں، لیکن جن کا تعلق جادوگروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ گار ہے۔ اور یہی وہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس کے اوپر شیطان اس طرح کے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، ہم نے اس قرآن کو سننے سے ان کو الگ کر دیا ہے، یعنی اللہ نے شہاب ثاقب کا ایک مضبوط نظام بنایا، اگر وہ سننے کی کوشش بھی کریں تو اس کے ذریعے اللہ اس کو دور کر دیتے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اللہ تعالیٰ نے آخر میں اللہ کے رسول کو تنبیہ کی کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنایا تو اللہ آپ کو بھی عذاب دینے سے پیچھے نہیں رہیں گے، اللہ آپ کو بھی عذاب سے دوچار کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول کو اس لیے کہہ دیا، کسی بڑے کو بات کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے خود سمجھ جائیں، یعنی اگر اللہ کے رسول کو ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب دینا ہے یہ شرک کی بنا پر، تو عام لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، اگر آپ نے ایسا کیا فتکون من المعذبین، تو آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو ہم نے عذاب دینا ہے۔